السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی سندوں کو جمع کرنے کی مشق آج سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے دن رات سندوں کو جمع ہی کرنا ہے۔ آپ سندوں کو جمع کریں گے، مشکلات آئیں گی، میں ان کے جواب دوں گا۔ اصل میں علل حدیث میں جو ہم نے دورہ کروایا اس میں 3-4 لیکچر ترک جمع کرنے کے اصولوں پر ہی ہیں۔ علت کا تعلق سندوں کو جمع کرنے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دورہ تصنیف و تحقیق میں جو ہم نے اپنے دارالسنہ لاہور میں کروایا، اس میں بھی ایک رات میں نے سندوں کو جمع کرنے پر وہ لیکچر دیے جو میں نے علل حدیث میں نہیں دیے تھے۔ وہ ہمارے 7-8 لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ ابھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جیسے ہم نے پچھلا ہفتہ روات پر بحث کرتے رہے، آپ کو مشکلات آتی رہی، ہم جواب دیتے رہے، فائدہ ہوا نا؟ اور سب سے پہلے ہم نے تخریج پر لیکچر دیے، مشق کروائی، مشکلات آئیں، ہم نے جواب دیے۔ تو ہمارے دورے کا پہلا مرحلہ تھا تخریج، اس پر ہم نے 25 لیکچر دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مشق بھی کی، سوال و جواب بھی ہوئے۔ دوسرا مرحلہ تھا راویوں پر بحث، چونکہ تحقیق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر راوی پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کی جائے۔ اس پر ہمارے تقریباً 10 لیکچر ہوئے۔ آج سے تیسرا مرحلہ ترک سند کو کہتے ہیں طریق، تو طریق کی جمع ہے ترک، ترک کو جمع کرنا یہ باقاعدہ فن ہے، اس کے بغیر ہم حدیث پر صحت اور ضعف کا حکم لگا سکتے نہیں، تفصیلات ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ جو اگلے ہفتے سے ہمارا شروع ہوگا اور وہ ہمارا آخری مرحلہ ہوگا، اس کا میں نے نام دیا ہے حدیث پر حکم لگانے کی مشق۔ اس میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو مختلف بھائیوں کو مختلف احادیث دیں گے، پھر جو آپ نے مہینہ میں ہم سے استفادہ کیا اسی کے مطابق آپ تخریج کریں گے، راویوں پر بحث کریں گے، ترک جمع کریں گے، اور آخر میں حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، کس درجہ کی یہ روایت ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، ترک جمع کرنے کی بحث پر چند ضروری باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے پہلے لیکچروں میں نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے، جب ہم ائمہ محدثین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا کہ شیخ محترم یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو وہ فرماتے یہ حدیث صحیح ہے اور وہ روایت باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا جاتا کہ اس روایت کے بارے حکم کیا ہے، تو وہ فرماتے یہ روایت منکر ہے اور وہ روایت غیر محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔
کبھی وہ فرماتے اس راوی کی فلاں سے روایت اختلاط سے پہلے ہے اور فلاں کی اس راوی سے روایت اختلاط کے بعد ہے. کبھی فرماتے کہ یہ راوی جب بصرہ میں حدیث بیان کرتا ہے اس کی حدیث لی جائے گی، جب یہ کوفہ میں جا کے حدیث بیان اس نے کی ہے وہ اس کی روایتیں نہیں لی جائیں گی. سبحان اللہ. ایسے کیوں ہوا؟ وہ یہ جواب کیوں دیتے تھے؟ پہلا جواب، وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، لاکھوں احادیث ان کی سندیں ان کے سامنے ایسے تھیں جیسے کھلی کتاب ہے. دوسری بات، ایک ایک راوی کے حالات کا انہیں علم تھا اور ایک ایک حدیث کی بیسیوں نہیں سینکڑوں سندیں ان کے سامنے کتار در کتار ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی. اللہ اکبر. راوی کے حالات معلوم کرنے میں کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، کس پائے کا ہے، اس میں سندوں کو جمع کرنا انتہائی ضروری ہے. محدثین کو پتا ہوتا تھا کہ اس راوی نے اس حدیث کی مثلا 10 سندیں ہیں، فلاں راوی سے 10 بیان کرنے والے ہیں، ان 10 میں سے 9 ثقہ درجے کے ہیں، صدوق درجے کے ہیں، اور 10واں راوی ضعیف درجے کا ہے، سیء الحفظ درجے کا ہے. وہ فوراً فیصلہ صادر فرما دیتے تھے کہ جو فلاں ضعیف راوی بیان لفظ کر رہا ہے وہ شاذ ہے، وہ منکر ہے، وہ غیر ثابت ہے، اور جو ثقہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہے. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محدثین فی البدیع جواب دے لیتے تھے اصل میں ان کی زندگیاں سندوں کو جمع کرنے میں، علل تلاش کرنے میں، راویوں کے حالات تلاش کرنے میں ہی گزری ہے. اللہ اکبر. تو جو بھی شخص اپنا اوڑھنا بچونا سندوں کو بنا لے، سند کیا ہے؟ سند دین سے ہے. سند کیا ہے؟ دین سے ہے. سند نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا. سند ہے تو دین ہے. سند کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے، ورنہ ہر ایرا غیرہ نتو خرا کہتا جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے جھوٹے کا جھوٹ پکڑنے کے لیے، اور وہ ہے سند. آئی سمجھ؟ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو جب بھی تم کسی راوی کی غلطی پکڑنا چاہتے ہو تو اس کی سندوں کو جمع کریں، اس کی سندوں کو جمع کریں. مثلا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور سفیان بن عیینہ کے 15 کلاس فیلو بھی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. جب ہم ان 16 راویوں کی روایتوں کو دیکھیں گے، سندوں کو دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا ان 16 راویوں میں سے کون کس درجے کا ہے. پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا؟ چلے گا پتہ. امام علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے، الباب اذا لم تجمع طرقو لم يتبين خطأو. یہ ایسا مشکل کٹھن ترین باب ہے، علل کا باب، حکم حدیث کا باب. جب تک کسی حدیث کی سندوں کو جمع نہ کیا جائے تو اس کی خطا غلطی واضح ہوگی نہیں، کبھی بھی واضح نہیں ہو سکتی. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
السبیل الی معرفت علت الحدیث ان یجمع بین طرقی وینظر فی اختلاف رواتی. حدیث کی علت کی معرفت کا ایک ہی رستہ ہے کہ سندوں کو جمع کیا جائے، سندوں کو جمع کیا جائے اور راویوں کے اختلاف میں بریک بینی سے دیکھا جائے کون راوی کیسے بیان کر رہے ہیں. آئی سمجھ میرے عزیزوں؟ یہ ساری باتیں جب عملی پریکٹس ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس مفصل تخریج کی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی، شیخ استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ کی. ہم نے ان تینوں بزرگوں سے، ان تینوں محدثین سے سندوں کو جمع کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. واضح؟ سندوں کو جمع کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. مثلا ارواء الغلیل ہے، ایک جلد میں ایک بھائی کو دے رہا ہوں، لو بیٹا اس کا مطالعہ شروع کر دیں. صرف ایک ایک حدیث کا ہر کوئی مطالعہ کرے اور مجھے آ کر بیان کرے جی اس میں کتنی سندیں ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے فلاں نمبر حدیث کی کتنی سندوں کو جمع کیا ہے، طریقہ کیا ہے. آج کے دن میں ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ طریقے کی وضاحت ہو جائے گی. پھر جو مشکلات آئیں گی پھر مجھ پر پیش کرے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. آئی سمجھ؟ سندوں کو جمع کرنا ہمارے پاس الجامع الکامل ہے الحمدللہ، اس میں بھی سندوں کو جمع کیا گیا ہے. تو وہاں سے بھی ہمیں منہج ملے گا، طریقہ ملے گا کہ محدث اور محقق کس طرح سندوں کو جمع کرتا ہے. واضح ہوگی بات؟ تو آج دن اور رات میرے بیٹوں نے کم از کم 50 حدیث پر دراسہ پڑھنا ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے. مثلا الارواء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے فلاں حدیث کی 10 سندوں کو لکھا ہے، نقل کیا ہے. پہلی سند، دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں وہ لکھنی ہے اختصار کے ساتھ. فائدہ ہوگا نا، منہج ملے گا. تو کل سے ہماری عملی پریکٹس شروع ہو جائے گی. اسی طرح جن بھائیوں کو میں شیخ اسری صاحب استاد محترم کی کتابیں دے رہا ہوں وہ بھی ایسے کریں گے. اسی طرح شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ کی کتابوں سے بھی ہم نے سندوں کو جمع کرنا ہے. دراسہ بیٹو پختہ سے پختہ محدث کی کتابوں کو جب ہم لازم پکڑیں گے تو ہمارا منہج کمزور کے پختہ ہوگا. جب ہم شاذ منہج والے کی کتاب کو لازم پکڑیں گے تو ہم بھی راہ راست سے بھٹک جائیں گے. اس لیے جو ہماری نظر میں پختہ محدثین ہیں ہم انہی کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.